بات کچھ یوں چل رہی تھی کہ پہلے قرآن کریم کی شروعات میں ہم قرآن کریم کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ مومن کون لوگ ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو در حقیقت کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا فیصلہ کریں گے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بنایا ہے، کرائٹیریا، دائرہ بنایا ہے کہ اگر اس دائرے میں کوئی شخص آئے گا تو وہ کامیاب مانا جائے گا۔ تو یہاں تک اس کی بات کی گئی۔ کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشرک شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں بتلایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے یہاں سے جو باتیں چل رہی تھی وہ منافقین کی، یعنی جو اپنے آپ کو یہ تو دکھلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا جو ایکٹ ہے، ان کا جو دل ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کے بارے میں بتلایا کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو، ان کی کنڈیشن کو دو مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ایک مثال ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی، مثلہم سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد یہ دوسری مثال ہے جو یہاں سے لے کے رکوع تک کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ تو آج ہم اس دوسری مثال کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، پہلے ٹرانسلیشن دیکھیے، اس کے بعد اس کا میں مطلب بتلاؤں گا تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں، یہاں سے عطف، یا یہ ایسے ہیں جیسے آسمان کی سخت بارش، یا یہ آسمان کی سخت بارش کی طرح ہیں جس میں تاریکی بھی ہو، رعد مطلب کڑک، کڑک بھی ہو، اور وبرق، برق مطلب بجلی۔ اب دیکھیے کسیب، سیب کے معنی مان لیجیے بارش، وہ بارش جو آسمان سے، آسمان کا مطلب بارش ہوتی ہے، من السما، آسمان سے، تو آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہیں، فی ہی، کہ اس بارش میں، ظاہر سی بات ہے نا، بارش میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کبھی بہت تیز بارش ہوتی ہے اور موسلا دھار بارش کی طرح ہے، آسمان کی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ جب کبھی آپ کے علاقے میں بہت تیز بارش ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، ایک دم گرجتے بادل گرجتے ہیں، پھر اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ان کی طرف اس آسمان سے برسنے والی سخت بارش کی طرح ہے، جس میں کیا ہے؟ تاریکی بھی ہوتی ہے، رعد مطلب کڑک، اور وبرق مطلب بجلی، ٹھیک ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ موت کے ڈر سے بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافقین۔ یجعلون، یہ لوگ یعنی یہ جو منافقین ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم، اپنی انگلیوں کو گھسیڑ لیتے ہیں، یہاں تک ٹرانسلیشن، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک کے ڈر سے۔ کس کی کڑک سے؟ جو بجلی بارش کے اندر کڑک ہوتی ہے نا، کڑکتی ہے جو، اس کڑک کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، موت کے ڈر سے۔ حذر مطلب ڈر، اور موت مطلب موت۔ تو وہ لوگ موت کے ڈر پر، یا موت کے ڈر سے، بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں کو گھسیڑ لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ محیط مطلب احاطہ کرنا، گھیر لینا، ٹھیک ہے؟ بالکافرین، کافروں کا، جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ آیت، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد مطلب ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں عربی کے اندر قریب ہے، کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ قریب ہے، کہ برق مطلب آیا ہے اوپر، دیکھیے برق یہاں بجلی، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی نگاہ کو اچک لے، ان کی نگاہ کو لے جائے۔
جب بہت سخت طریقے سے ایک بجلی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں قریب ہے، اپنا کیمرہ آف کر لیجئے، کیونکہ ابھی یہ ویڈیو جائے گی وہاں پہ تو کیمرہ آن رہے گا، اچھا نہیں رہے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہ کو، ان کی جو روشنی ہے ان کو کیا کر لے، سلب کر لے، ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم، اب آگے کیا ہے، جب 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 ٹرانسلیشن کر لیں گے، یا جب بھی، جب بجلی کیا کریں گے، اس کا ٹرانسلیشن جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کلما جب، اضاء مطلب روشن کرنا، لہم مطلب بجلی، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے، سوری، اصل یہ بار بار کیمرہ مائک آف کر لیتے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، مائک کو ایک مت آف کریے اور آن کریے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی، اضاء مطلب روشن کرنا، لہم مطلب ان کے لیے، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، مشا یمشی مطلب آتا ہے چلنا، مشو وہ لوگ چلتے ہیں، فیہ اس روشنی کے اندر۔ اب ہم کیا نام ہے، بارش ہو رہی تھی، ایک دم اندھیرا ہے، اور پھر کیا ہوا، اچانک سے بجلی کی وہ روشنی آئی تو ہم کو دکھ گیا کہ ہاں یہاں سے یہاں تک کچھ نہیں ہے، ہم وہاں تک چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں، جب بھی وہ روشنی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوفی اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر تاریک ہو جاتی ہے، یعنی بجلی ختم، قامو وہ لوگ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، قامو مطلب ٹھہر جانا، تو وَإِذَا مطلب جب، اظلم تاریک ہو جانا، علیہم ان پر، قامو مطلب کھڑے ہو جانا، تو جب بھی وہ ان پر تاریک ہو جاتی ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے اندھیرا چھا جائے گا، قامو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، کیا ٹرانسلیشن ہوگا، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، لشاء اللہ چاہتا، لذهب بسمعهم وابصارهم، ان کی سننے اور دیکھنے کی قوت کو سلب کر لیتا، ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت کو سلب کر لیتا، ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، اللہ کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں آپ کو ایک کتاب کھولتا ہوں، وہاں پہ دیکھیے ایک دم آسان زبان میں انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے دیکھیے، یا پھر جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، اس کا ٹرانسلیشن او کصیب من السماء، یا او مطلب یا کا مطلب جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش ہو، جس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے جس میں اندھیرا بھی ہو اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، جو بھی ٹرانسلیشن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ٹھیک ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا قریب ہے، تو دونوں مطلب وہی ہے، چاہے آپ قریب ہے کریں چاہیے، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے سننے کو اور دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ سب اگر نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بھی بولیے، اگر آ گیا تو وہ بھی بولیے، پھر آگے بڑھتے ہیں جلدی۔ کیا یار، پھر ایک بار اور میں بتاتا ہوں اس کو، اچھے سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو بارش سے تسبیح دی ہے، بارش بھی چونکہ مسلمانوں کے لیے ہر ایک کے لیے بارش بھی کیا ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کھیت وغیرہ اسی طریقے سے ہم پانی پی دیتے ہیں، تو بارش سے ایمان کو تشبیہ دی۔ بارش کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، جب بہت تیز بارش ہو، اسی طریقے سے اس کے اندر کڑک ہوتی ہے، اس کے اندر بجلی ہوتی ہے، تو جب کافروں کے پاس جب ایمان آیا تو اس میں سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر یہ دکھلانے کے لیے کیا کر دیا، اسلام کو قبول کر لیا، اگرچہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، ایمان رحمت ہے، بہرحال وہ مومن ہو گئے، لیکن وہ چونکہ کچے پکے وہ تھے، ان کا جو نفاق تھا وہ ڈاماڈول تھا، تو جب ان کے سامنے کفر کا غلبہ ہوتا تو یہ لوگ کیا ہوتے، ڈگمگانے لگتے، تو اسی کو ظلمات یعنی تاریکی سے ان کے دل پر تاریکی چھا جاتی۔ وہ رعد مطلب کیا آتی ہے، کڑک، یعنی اسلام کی وہ آیتیں، قرآن کی وہ آیتیں جو سزا پر مبنی ہیں، جو کافروں کو کے عذاب پر مبنی ہے، جہنم پر مبنی ہے،
جب وہ لوگ یہ سنتے تو اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں کیا کر لیتے؟ گھسیڑ لیتے. وہ برق، برق مطلب بجلی. بجلی کے اندر کیا ہوتے یہ لوگ؟ جیسے بجلی چمکتی یہ لوگ آگے ان کو راستہ دکھ جاتا، چلنے لگتے. تو بجلی ان کے لیے نفع بخش تھی. تو بجلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کیا ہے، جنت پر مبنی، یعنی جنہوں نے جنت کی بشارت دی مسلمانوں کے لیے، جب وہ سنتے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، اور ان کا ایمان تھوڑا سا پختہ ہو جاتا ہے کہ چلو یار ایمان پکے مسلمان ہی بن جاتے. تو یہ اس کا وہ پورا دو آیتوں کا یہ تھا. تو ابھی آپ کے سامنے دو رکو کی کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، جس میں سے میں نے تقریباً دو رکو میں سے ایک دو آیت ویڈیو کو چھوڑ کے ساری ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی. اب یہ بھی انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گی. تو جنہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے وہ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.